السلام علیکم ناظرین۔ ایسے خواتین و حضرات جن کا تعلق کینسر زوڈک سائن یعنی برج سرطان سے ہے، آپ کے لیے مئی 2022 کیسا ہوگا؟ آپ کے معاملات زندگی کیسے چلیں گے؟ اپنے معاملات میں آپ کتنے فیصد کامیاب ہوں گے؟ پلانٹس آپ کے ذائچے کے 12 گھروں میں کیسے اثرات مرتب کریں گے؟ آپ کی ایموشنل فیلنگز پر سیاروں کے کیسے اثرات ہوں گے اور آپ کیسے ان اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ دولت، عزت، شہرت، شادی بیاہ، منگنی، اولاد اور کیریئر کے حوالے سے اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز کینسر خواتین و حضرات، آپ کے لیے مئی کا مہینہ اپنی ذاتی خواہشات کی پیروی کرنے کا مہینہ ہو سکتا ہے۔ اس مہینے اگر آپ کی خواہشات درست ہوئیں تو آپ فتح یاب ہوں گے۔ مئی کے پہلے ہفتے میں آپ کا مزاج کافی شاہانہ ہوگا۔ آپ دوسروں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ کینسر خواتین و حضرات میں دوسروں پر رعب جھاڑنے کا رجحان بھی پیدا ہو جائے۔ اوورآل آپ گھر پر ہوں یا گھر سے باہر، فرینڈز کے ساتھ ہوں یا فیملی میں، آپ کا طرز عمل حاکمانہ ہوگا، یعنی آپ چاہیں گے کہ آپ کے آرڈرز پر عمل درآمد کیا جائے۔ 18 تاریخ تک یہ عمل جاری رہے گا، لیکن 18 مئی کے بعد آپ کا دماغ دوسروں کے لیے کھل جائے گا۔ آپ میں ایک رجحان ہوگا کہ آپ اپنے گھر، فیملی، حلقہ احباب اور اپنے ریلیشنز میں کافی اچھے ماحول میں واپس آ جائیں گے۔ اس مہینے ایسے کینسر افراد جو محبت کے معاملات میں مشغول ہیں، آپ میں کافی فلیکسیبلٹی آ جائے گی۔ آپ اپنے پارٹنر کی بہت زیادہ فکر کر سکتے ہیں، اس کی خبرگیری میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے پارٹنر میں اس مہینے تھوڑی اعتماد کی کمی ہو۔ محبت کے معاملے میں آپ کافی سمجھدار ہو کر یہ مہینہ گزاریں گے۔ 11 مئی کے بعد جب مشتری آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں ہوگا تو آپ کی مالی پریشانیوں کو کافی حد تک کم کر دے گا۔ کیریئر کے حوالے سے بھی یہ دن کافی زیادہ اہم ہوں گے۔ پیسے اور کیریئر میں آپ کے لیے بہتری کے نئے مواقع سامنے آئیں گے۔ ایسے کینسر خواتین و حضرات جن کو زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، جن کا کام ہی ایسا ہے کہ انہیں اس کے سلسلے میں آنا جانا ہوتا ہے، آپ کے لیے مرکری کا ریٹروگریڈ آپ کے سفر کے پروگرامز کو بنتے بنتے بگاڑ سکتا ہے۔ بعض کینسر افراد کے تعلقات میں بھی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کسی جاری کام میں بھی کوئی ہرڈل آ سکتی ہے۔ البتہ اس مہینے آپ کے لیے سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ آپ کی زبان آپ کے لیے کوئی فتنہ بپا کر سکتی ہے۔ آپ کا بے احتیاطی، غیر ذمہ داری یا کسی بات کے ریئیکشن میں جذباتی ہو کر بولا گیا ایک بھی جملہ آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یہ بات بتانے کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں، بلکہ آپ کو وقت سے پہلے آگاہی دی جا رہی ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ احتیاط سے کام لیتے ہیں یا صرف اپنی مرضی سے۔ آپ کے لیے یہ بات اس مہینے سب سے زیادہ احتیاط طلب ہو سکتی ہے۔ مرکری کا ریٹروگریڈ آپ کے فیملی ریلیشنز میں خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ دوران سفر کاغذات کے متعلق بھی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ ایسے خواتین و حضرات کے لیے بہت مبارک مہینہ ثابت ہوگا جو مذہبی سفر، حج، عمرہ، زیارات یا مقامات مقدسہ پر جانا چاہتے ہیں۔ جوپیٹر کے اثرات کے تحت آپ کے لیے ان معاملات میں کامیابی ہوگی۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ مرکری کے اثرات کے تحت بعض سرطان افراد کو اس مہینے ممکن ہے اپنے دوست، احباب، بہن بھائیوں وغیرہ سے کسی امید کے حصول کے لیے کافی زیادہ محنت اور صبر سے کام لینے والی صورتحال کا سامنا ہو۔ 16 مئی کو لگنے والا چاند گرہن آپ کی زندگی میں کافی تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ پیار، محبت، عشق، اولاد، انعامی بانڈز وغیرہ کے معاملات، آپ کی کوئی انویسٹمنٹ اور آپ کے بچوں سے وابستہ امور افیکٹڈ ہو سکتے ہیں۔ ان معاملات میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اور کسی مستحق کو صدقہ خیرات ضرور دیجیے۔ یہ مہینہ ایسے کینسر خواتین و حضرات کے لیے بھی کافی عام مہینہ ہوگا جو بے اولاد ہیں، جن کی شادی کو کافی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یا جن کا یہ سفر ابھی شروع ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے مئی کا آخری ہفتہ جب سورج برج حمل میں ہوگا تو اولاد کے حصول کے حوالے سے خوشیاں لا سکتا ہے۔ ان تاریخوں میں کینسر خواتین کی زرخیزی بڑھے گی
और बच्चा पैदा करने की सलाहियत में इजाफा होगा। बे औलाद जोड़ों के इलाज, मुआलजे और दुआ के लिए भी ये बहुत अच्छे दिन होंगे। इन दिनों को थोड़ा एहतिमाम से गुजारना आपको खुशियों से सरशार कर सकता है। यही दिन ऐसे लोगों के लिए जो कोई नई सरमायाकारी करना चाहते हैं, प्राइज बॉन्ड्स या लॉटरी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, आपके लिए बहुत लकी दिन होंगे। ऐसे कैंसर ख़वातीन व हज़रात जिनके आलमोस्ट पहले से ही रिलेशंस में कुछ गड़बड़ है, आपको तल्लुकात के मुतवाज़न करने के लिए इस महीने थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। प्लैनेट्स आपके बिगड़े ताल्लुकात को जोड़ने के हवाले से आपके लिए अच्छे असरात डाल रहे हैं। आपको संजीदगी से कोशिश करनी चाहिए। खुदा ने चाहा तो आपके ताल्लुकात दुरुस्त हो जाएंगे। सिंगल कैंसर ख़वातीन व हज़रात, वीनस इस महीने आप पर बहुत मेहरबान है। आपकी कोई छुपी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। मोहब्बत के मामले में आपके लिए बेहतरीन साथी के इंतखाब का कोई मौका हो सकता है। आपकी कोई मुलाकात हो सकती है। मुख्तसर ये कि आपको इस महीने आपके हिस्से का प्यार मिल सकता है। इस महीने मुश्तरी और मरीख आपके लिए बहुत आसानी बनाने वाले सियारे होंगे, लेकिन 11 मई के बाद आपको किसी बड़ी ख़रीदारी के इरादे को तर्क कर देना मुमकिन है आपके लिए ज़्यादा बेहतर फ़वाइद लेकर आए, वरना आप दबाव में भी मुब्तला हो सकते हैं। मई के महीने में दूसरों के साथ ज़्यादा लचकदार और थोड़ा हल्का फुल्का रवैया अपना कर ही इस महीने आप दूसरों की हमदर्दियाँ हासिल कर पाएंगे। आपके तल्लुकात में बेहतरी आएगी। आपके इरादे इस महीने मजबूत और आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। उम्मीद ये की जा सकती है कि आप इस महीने दुरुस्त ट्रैक पर ही रहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे मामलात आपके अपने हाथ में हैं जिन्हें आप खुद पर थोड़ा फोकस रखकर आसानी से हैंडल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप में इस महीने ज़ाती ख्वाहिशात की पैरवी का ज़्यादा रुझान पाया जा सकता है। आप जो चाहेंगे उसे पाने के लिए सरतोड़ कोशिश भी कर सकते हैं, कोई रिस्क ले सकते हैं, कोई गैर मुतवक्को काम भी अंजाम दे सकते हैं। लेकिन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी अपनी ख्वाहिशात की तादाद को कम रखना है। अगर आपकी ख्वाहिशात ज़्यादा होंगी तो मिलना तो आपको वही है जो आपका मुकद्दर है, लेकिन नाकामी का रंज आपको जल्दी थका देगा। याद रखें, इस दुनिया में यकीनन आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद होंगे जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात दिलों में समा के रखते थे, मगर दुनिया में उनकी ख्वाहिशात ही नहीं बल्कि उनके दिल ही बिखर गए। आपको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द, अपने गली मोहल्लों, घरों, चौक चबारों पर मौजूद लोगों की ज़िंदगी का मुशाहिदा करें, उनकी ज़िंदगी से इबरतें हासिल करें। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जितनी आपकी ख्वाहिशात कम होंगी, उतना ही आपके इल्म, हिल्म, ज़र्फ़, अक्ल, ईमान और कुव्वते दिल में इजाफ़ा होगा। ऐसा ना हो कि आप अपनी ख्वाहिशात के ना पूरा होने की वजह से रंजीदा ही ज़िंदगी को गुजार दें। हम सबको चाहिए कि हम खुदा को याद करें, उसकी हम्द करें, उसकी तस्बीह करें और उसको ही पुकारें जो पुकारे जाने के लायक है। हमें चाहिए कि कभी कभी जन्नत की ख्वाहिश भी किया करें, वो जन्नत जो हूरों का मस्कन है, जो जाहिदों का घर है, वो जो मोमनों का आस्ताना है, वो जो खुदा की रहमत का एक बहरे बेकरां है। हमें चाहिए कि कभी कभी जन्नत की भी ख्वाहिश किया करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।